اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام كأنهم أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم فلم يبق عندهم منه إلا اسمه ولا يعرفون إلا خطه وزبره ومن قبل ما مثلوا بالصالحين كل مثلة وسموا صدقهم على الله فرية وَجَعَلُوا فِي الْحَسَنَةِ عُقُوبَةَ السَّيِّئَةِ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 145 کہ جو رسول اللہ کی بعثت کے مقصد کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے کیوں بھیجا تھا، کس مقصد سے بھیجا تھا، اور اس کے بعد مولا اپنے بعد آنے والے زمانے کے فتنوں کے اور مشکلات کے حالات کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو ہر زمانے کے لوگوں کے لیے تا قیامت مشعل راہ ہے کہ وہ اپنے آس پاس ہونے والے حوادث کو، واقعات کو، فتنوں کو پہچان سکے۔ کل جہاں تک ہم پہنچے تھے تھوڑا سا اس کی تکرار کرتے ہوئے انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ اس خطبے کو تمام کیا جائے۔ مولا فرماتے ہیں گویا کہ وہ کتاب کے پیشوا ہیں، کتاب ان کی پیشوا نہیں ہے، یعنی وہ لوگ کتاب کے خود امام بن گئے، بجائے یہ کہ اللہ کی کتاب کو اپنا پیشوا اور امام بناتے، خود اس کے امام بن گئے۔ قرآن کو اپنے افکار کے پیچھے چلاتے ہیں، نہ کہ قرآن کے پیچھے چلتے۔ ان کے پاس تو صرف قرآن کا نام رہ گیا ہے اور صرف اس کے خطوط اور نقوش کو پہچان سکتے ہیں، قرآن کے حقیقی پیغام کو نہیں پہچان سکتے، صرف قرآن کے خطوط، خط کو پہچانتے ہیں، نقش کو پہچانتے ہیں۔ اس آنے والے دور سے پہلے وہ نیک بندوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا چکے ہوں گے، یعنی قرآن مجید کے ساتھ اپنے کھیل کا آغاز کرنے سے پہلے وہ اللہ کے نیک بندوں کی آوازوں کو دبا چکے ہوں گے، انہیں مار چکے ہوں گے، انہیں اذیتیں ایسی دے چکے ہوں گے کہ جس نے انہیں کمزور کر دیا ہوگا، تاکہ وہ نہ بولیں، وہ موجود ہی نہ ہوں، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، قیدوں میں ڈال دیا جائے، تاکہ قرآن کی جیسے مرضی جی چاہے عوام میں اس کی شکل و صورت بنا کے پیش کی جائے۔ ظاہر ہے جب اللہ کی کتاب کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہو رہا ہوگا، تحریف کی جا رہی ہوگی، تو ہر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھنے والا اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری جو سمجھتا ہے کہ ہر مسلمان کی ہے، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس آنے والے دور سے پہلے وہ نیک بندوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا چکے ہوں گے اور اللہ کے متعلق ان کی سچی باتوں کا نام بھی بہتان رکھ دیا ہوگا، یعنی وہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جو سچی باتیں کہتے ہوں گے، ان ظالموں نے، ان فتنہ گروں نے ایسا پروپیگنڈا کیا ہوگا معاشرے میں کہ وہ جو سچ بول رہے ہوں گے ان کے بارے میں ان کو بدنام کر دیں گے، یہ کہہ کر کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ سچوں کو جھوٹا بنا دیا گیا ہوگا
اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جو در حقیقت جھوٹے ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، عوام ان کو سچا سمجھیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اور اہل بیت کے جو ان کے بعد شخصیات آئی، یہی کیا ان کے ساتھ بنو عباس اور ان سے پہلے بنو امیہ نے۔ عوام کو ایسا گمراہ کیا ائمہ اہل بیت کے بارے میں اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں۔ اہل بیت کے جو حقیقی دین بتانے والے تھے، حکومتوں نے ان کے بارے میں مشہور کر دیا کہ یہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے سچے پیروکاروں کو بھی حکومتوں نے بدنام کر دیا۔ کیوں؟ ضروری تھا تاکہ عوام اہل بیت کی بات سن کر ان حکمرانوں کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہ ہو جائے، لہذا بدنام کر دو ان کو۔ وہ جو دین کے وارث ہیں انہیں دین کا دشمن بنا کر عوام کے سامنے لے آؤ۔ قرآن بھی تحریف کرو، شخصیات میں بھی تحریف کر دو، گندوں کو اچھا بنا کے پیش کر دو، اچھوں کو گندا بنا کر پیش کر دو۔ یہ مولا فرما رہے ہیں کہ آئندہ زمانے میں یہ ہونے والا ہے کہ اپنی ان خرابیوں، قرآن کے بارے میں الٹی سیدھی حرکات کرنے سے پہلے یہ کیسے زمینہ ہموار کریں گے؟ اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے حق کی آواز بلند کرنی ہے ان کی خرابیوں اور قرآن کی تحریف کے خلاف، انہیں مار ڈالیں گے اور ان کے سچ کو جھوٹ کا نام دے کر مشہور کر دیں گے، اور اللہ کے متعلق ان کی سچی باتوں کا نام بھی بہتان رکھ دیا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے رسول اللہ جب قرآن سناتے تھے مکہ والوں کو تو وہ کیا کہتے تھے کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا، اس نے اللہ پہ بہتان باندھا ہے۔ یہ مجبوری ہے بے ایمانوں کی کہ وہ سچوں پر جھوٹے الزام لگائیں، بہتان تراشی کریں، عوام کو اپنی پروپیگنڈا مشینری کی زد میں لا کر حق بیان کرنے والوں سے دور کر دیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ کیا ہر شخص جسے سچا کہا جا رہا ہے وہ سچا ہے؟ کیا ہر شخص جسے آج کا میڈیا جھوٹا کہہ رہا ہے، آج کے خطیب جھوٹا کہہ رہے ہیں، کیا وہ شخص جھوٹا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ مولا کے الفاظ کو دل و جان میں جگہ دیں۔ اور اس خطبے میں مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کی حالت ہے، قرآن کو تحریف کر کے پڑھا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، قرآن کو جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھا جائے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس حالت سے کیسے بچ سکتے ہیں ہم اور آپ؟ خود اللہ کی کتاب کو دیکھیں، خود اللہ کی کتاب کو دیکھیں، ورنہ کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ آپ پروپیگینڈوں کی زد میں آ کر سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا نہ سمجھیں۔ یہ پروپیگینڈا تو اتنی بری چیز ہے، عوام کو اس طرح بہا کر لے جاتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں اہل بیت کے ساتھ ہونے والا سلوک اس بات کا گواہ ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں وَجَعَلُوا فِي الْحَسَنَةِ عُقُوبَةَ السَّيِّئَةِ، ترجمہ اس طرح سے کیا گیا، اور نیکیوں کے بدلے میں انہیں بری سزائیں دی ہوں گی۔ یعنی یہ ظالم حکمران کیا کریں گے؟ وہ سزائیں جو برائیوں پر اور گناہوں پر دی جاتی ہیں، وہ اللہ کے ان نیک بندوں کو نیکیوں پر وہ سزائیں دیں گے۔ جو سزائیں جھوٹ پر دینی جانی چاہیے، وہ اللہ کے نیک بندوں کو وہ سزائیں سچ بولنے پر دی جائیں گی۔ اہل بیت کے ساتھ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ حکمرانان وقت نے یہی کیا، کیونکہ اگر وہ سچ کی آواز لوگ سن لیتے تو پھر یہ تختوں پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اپنی حکومتوں کو جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ اگر عوام
حسین کی بات سن لے گی علیہ الصلاۃ والسلام، پھر یزید کیسے تخت پر بیٹھا رہے گا؟ لہذا انہوں نے ان کو سچ بولنے پر وہ سزائیں دی جو انہیں دی جانی چاہیے تھی، ان کی سزائیں تھی جو جھوٹ بولتے۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِطُولِ آمَالِهِمْ وَتَغَيُّبِ آجَالِهِمْ، تم سے پہلے لوگوں کی تباہی کا سبب یہ ہے کہ وہ امیدوں کے دامن پھیلاتے رہے اور موت کو نظروں سے اوجھل سمجھا کیے۔ ایک اور اہم سبب گمراہ ہو جانے کا، حقائق سے دور ہو جانے کا مولا بیان فرما رہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دنیاوی خواہشات کی لمبی آرزوئیں۔ آپ سوچئے وہ شخص کہ جو اپنی دنیا کے بارے میں لمبا پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، وہ کیسے یزید کے خلاف اٹھ کر امام حسین کا ساتھ دے گا؟ اسے تو حکومت وقت کوئی بھی ہو، اسے اس کے ساتھ سیٹلمنٹ رکھنی ہے تاکہ آرام سے اپنی دنیا حاصل کر سکے۔ وہ کیسے حق کا ساتھ دے گا؟ مولا فرما رہے تم سے پہلے جو ہلاک ہوئے تھے وہ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے لمبی آرزوئیں لگا لی تھی اور سمجھے تھے کہ موت نہیں آنی، ان کو موت کو یاد نہیں رکھتے تھے، موت کے بارے میں سوچتے نہیں تھے، ہلاک ہو گئے، چلے گئے دنیا سے۔ کب تک یہ ان کی حالت رہی؟ حتی نزل بہم الموعود، یہاں تک کہ جب وعدہ کی ہوئی آ گئی، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ آ گئی، اور وہ کیا تھی؟ ان کی موت تھی۔ ایسے دنیا کے نشے میں غرق ہو گئے تھے جیسے موت آنی کوئی نہیں، لیکن وہ آئی کیونکہ اس کا وعدہ برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ وہ ان پر آ گئی کہ جس کی کیا صفت ہے؟ الذی ترد عنہ المعذرہ، کہ جب وہ آ جاتی ہے تو پھر معذرت قبول نہیں کی جاتی، اب مجھے معاف کر دیں، یہ قبول نہیں کیا جاتا۔ موت کے آنے سے، وقت موت کے آنے سے پہلے پہلے معذرت کا اور توبہ کا وقت ہوتا ہے۔ مولا موت کی صفت بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنی لمبی آرزوؤں میں غرق تھے، یہاں تک کہ موت انہیں آ گئی، وہ موت کہ جب وہ آ جاتی ہے تو پھر کوئی عذر قبول نہیں کیا جاتا، وَتُرْفَعُ عَنْهُ التَّوْبَةُ، اور توبہ کو اٹھا لیا جاتا ہے، توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ وَتَحُلُّ مَعَهُ الْقَارِعَةُ وَالنِّقْمَةُ، اور جب وہ موت آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ مصیبت اور بلا ان پر ٹوٹ پڑی، نہ عذر قبول کیا گیا، نہ توبہ کی مہلت دی گئی، اور مصیبت اور بلا اللہ کی طرف سے ان پر ٹوٹ پڑی۔ اے خطبہ سننے والو، تم بھی اس طرح ہلاک نہ ہونا جس طرح تم سے پہلے ہلاک ہو گئے۔ دنیا میں رہنا ہے، رزق حلال کے لیے کوشش کرنا اسلام کی تعلیمات کے مطابق جہاد کے مترادف ہے۔ رزق حلال کے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن یہ اس لیے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، بلکہ تم دینے والے بنو۔ اللہ کی رضا ہے مومن دینے والا ہاتھ رکھتا ہو، مانگنے والا ہاتھ نہ رکھتا ہو۔ اس نیت سے کاروبار کرنا، نوکری کرنا، جو بھی رزق حلال کا وسیلہ کرنا عبادت ہے۔
اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا باعث ہے۔ لیکن مولا کس کی طرف متوجہ فرمایا مولا نے کہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینا، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ نتیجہ کہ انسان موت سے غافل ہو جائے اور آہستہ آہستہ دین اس کے اندر سے ختم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے ظاہری طور پر اس زمانے میں بھی ظاہری طور پہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، جب امام حسین پکار رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، لیکن اپنی موت کے خوف سے کہ ہم مار دیے جائیں گے امام حسین کا ساتھ نہ دیا۔ کیا ہوا؟ امام بھی دنیا سے چلے گئے شہادت کے ذریعے، وہ جو ساتھ نہیں گئے وہ کون سا ہمیشہ دنیا میں رہ گئے، لیکن امام حسین کے ساتھی کیسا اعمال نامہ لے کر اللہ کے پاس پیش ہوئے، اور جنہوں نے حکومت وقت سے ڈر کے اور تعویلیں کر کے، اسلام کے احکامات کی تعویلیں کر کے فاسق اور فاجر کو قبول کر لیا، وہ کیسا اعمال نامہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر۔ بس دنیا کو سب کچھ سمجھنا انحراف کی نقطہ آغاز ہے۔ دنیا میں لمبی آرزویں لگا لینا، انسان موت کو بھول جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آئندہ آنے والے زمانے کی خبر دے کر اب مولا علی علیہ السلام لوگوں کو، یعنی یہ خطبہ سننے والوں کو نصیحت فرما رہے، اپنے دلوں کے کانوں کو کھول کر اس نصیحت کو سنیے۔ ایھا الناس، کیا وقت ہوگا جب مولا یہ کلمات ادا فرما رہے ہوں گے، اور کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے اس وقت مولا کی اس نصیحت کو قبول کیا، اور کتنے خوش نصیب وہ ہیں کہ جو آج یا کسی بھی زمانے میں مولا کی اس نصیحت کو سنیں اور قبول کریں۔ ایھا الناس، اے لوگو، انہو من استنصح اللہ وفق، اے لوگو جو بھی اللہ سے نصیحت طلب کرتا ہے اسے ہی توفیق ملتی ہے۔ اللہ سے نصیحت کیسے طلب کی جائے؟ اللہ سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہمیں نصیحت کر، تجھ سے بہتر نصیحت کرنے والا کون ہے؟ مولا بتا رہے ہیں کیسے اللہ سے نصیحت طلب۔ پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ توفیق اسی کو ملے گی جس نے اللہ سے نصیحت طلب کی، اللہ اسے بتائے تجھے کیا کرنا۔ اور اگلے جملے میں بتا رہے ہیں اللہ کی نصیحت کہاں سے ملے گی؟ وَمَنِ اتَّخَذَ قَوْلَهُ دَلِيلًا هُدِيَ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور جو اس کے فرمان کو، اس کے قول کو، اللہ کے قول کو یعنی قرآن کو، اور جو اس کے قول کو رہنما بنائے، اس کی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دی گئی۔ کون سا راستہ؟ لِلَّتِی ہِیَ اقوم، وہ راستہ کہ جو سب سے زیادہ سیدھا اور مضبوط ہے۔ اقوم قائم سے، سب سے زیادہ قائم، استوار، محکم، بغیر کسی ٹیڑھے پن کے۔ مولا نے اپنے کلام میں خدا کا کلام شامل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی، ہدایت کرتا ہے، للتی ہی اقوم، اس راستے کی طرف جو اقوم ہے، سب سے زیادہ سیدھا راستہ۔ مولا فرما رہے اللہ سے نصیحت جس نے لی اس کو توفیق مل گئی، چونکہ توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے قول کو اپنی دلیل قرار دیا،
دلیل کا معنی ہے جو رستہ دکھاتی ہے، اسی لیے ہم دلیل ثبوت کو کہتے ہیں، چونکہ وہ حق کو واضح کر دیتے۔ دلیل یعنی رہنما، جس نے اللہ کے فرمان کو یعنی قرآن کو اپنا رہنما بنایا، ہدیہ ہدایت ہو گئی اس کی، للتی ہی اقوم، اس راہ کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ کیوں؟ مولا فرما رہے فَإِنَّ جَارَ اللَّهِ آمِنٌ وَعَدُوَّهُ خَائِفٌ، اس لیے کہ اللہ کی ہمسائیگی میں رہنے والا امن و سلامتی میں ہے اور اس کا دشمن خوف و ہراس میں ہے۔ قرآن اللہ کا ہمسایہ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے قول سے جو سبق پڑھتا ہے، ہدایت لیتا ہے، اللہ کا ہمسایہ ہے۔ جیسے ہم فرض کریں اپنے کسی مخلص دوست کے پاس جائیں، اس سے نصیحت مانگے اپنے کسی مسئلے میں، ہم اس کے پاس بیٹھے ہوں گے نا، بدنی طور پر بھی ساتھ ہوں گے اور ذہنی طور پر بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ ہمسائیگی کا معنی۔ تو جو قرآن سے مشورہ لے رہا ہے، جو قرآن سے راستہ پوچھ رہا ہے، وہ کس کے پاس بیٹھا ہے؟ اللہ کے پاس بیٹھا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں فَإِنَّ جَارَ اللَّهِ آمِنٌ، تو یقیناً اللہ کا ہمسایہ ہی امن میں ہے۔ وَعَدُوَّهُ خَائِفٌ، اور اللہ کا دشمن اس کو امن نہیں ملے گا، اس پر خوف آئیں گے، اس پر خوف و ہراس کا حملہ ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّهِ أَن يَتَعَظَّمَ، اے کاش وہ کیا نام رکھو، اے کاش وہ بد نصیب کہ جو مولا علی کو اللہ بنانے پر تلے ہوئے اور اللہ سے مقابلہ کروانے پر تلے ہوئے، کاش مولا کا یہ فرمان ان کی نظروں سے گزر جاتا۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں نظروں سے گزر بھی جاتا ہے لیکن وہ ہٹ دھرم ہوتے ہیں، لیکن کاش عوام جو غلط باتیں سن کے پیچھے چل پڑتی ہے، کاش انہوں نے مولا کو نہج البلاغہ میں سے بھی پہچان لیا ہوتا کہ ہمارا مولا کیا کلام ارشاد فرماتا۔ مولا فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّهِ أَن يَتَعَظَّمَ، اور بے شک جو شخص اللہ کی عظمت و جلالت کو پہچان لے، عرفہ معرفت اس سے، جس کو اللہ کی عظمت کی معرفت ہو جائے، اسے کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی عظمت کی نمائش کرتا پھرے۔ جو دیکھ لیتا ہے کہ اصل عظمت تو اللہ کی ہے، وہ تو عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ مولا کی شب و روز کی عبادتیں، مولا کا گریہ، مناجات میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، اتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس عبد خدا کو فضائل کے نام پر اس ذات اقدس امیر المؤمنین پر بہتان تراشی کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مولا کیا فرما رہے ہیں پھر سنیے، جان لو یک انہو، یہ انہو اسے عربی میں ضمیر شان کہتے ہیں۔ ضمیر شان وہاں پہ لائی جاتی ہے جو انہ کے بعد ہو ہے، ضمیر شان وہاں لائی جاتی ہے جہاں بتانے والا کوئی بہت اہم بات بتانا چاہتا ہے سننے والوں کو، تو وہ ضمیر شان لے کے آتا ہے اور عرب زبان سمجھ جاتے ہیں کہ اہم بات ہونے جا رہی ہے۔ ہم ترجمہ کر رہے ہیں بے شک جو اللہ کی عظمت و جلالت کو پہچان لے اسے کسی طرح زیب نہیں دیتا، لا ینبغی لہو، اسے زیب ہی نہیں دیتا
کہ وہ اپنی عظمت کا اظہار کرے، اپنی عظمت کی نمائش کرے۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ لوگوں سے کہے گا عظیم تو وہ اللہ ہے، اس کو جھکو، عظیم تو وہ ہے، اس کی عظمتوں کے ذکر کرو۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنی طرف لوگوں کی توجہ کروا لے۔ یہ مولا علی ہے۔ پھر جو مولا نے یہ بات کہی اپنی بات کی دلیل دیتے، سبب بتاتے کہ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے، کہ جس نے اللہ کی عظمت کو پہچان لیا اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ اپنی عظمت کی نمائش کرے۔ کیوں؟ فَإِنَّ رِفْعَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا عَظَمَتُهُ أَن يَتَوَاضَعُوا لَهُ، اس لیے کہ جو اس کی عظمت کو جان چکے ہیں، جن کو معرفت ہو گئی ہے اللہ کی عظمت کی، ان کی رفعت اور بلندی اسی میں ہے کہ اس کے آگے جھک جائیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ عظیم مربی اور معلم اسلام، شاگرد اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرما رہے ہیں یہ جو میں نے بات کی ہے کہ جس کو اللہ کی عظمت کی معرفت ہو گئی اس کو زیب ہی نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو بڑا کرے۔ کیوں؟ جتنا بڑا کرے گا اتنا پستی میں جائے گا۔ دلیل دے رہے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ جن کو اللہ کی عظمت کا علم ہو گیا ان کی بلندی اس میں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے تواضع کریں، انکساری کریں، عاجزی کریں۔ سب سے بڑا اللہ کے سامنے انکساری کرنے والا، گڑ گڑانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد مولا کائنات، اہل بیت اطہار، رسول اللہ کے سچے اصحاب، اور قیامت تک من اتبعہم بإحسان ومن تبعہم بإحسان، جو اچھے طریقے سے ان کے پیچھے چلے، ان کی سیرت پہ چلے۔ پھر سنیے، جو اللہ کی عظمت و جلالت کو پہچان لے اسے کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی عظمت کی نمائش کرے، چونکہ جو اللہ کی عظمت کو پہچان چکے ہیں اب ان کی رفعت اور بلندی، اگر وہ چاہتے ہیں کہ بلند ہو جائیں تو ان کی رفعت اور بلندی اسی میں ہے کہ اس اللہ کے آگے جھک جائیں۔ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھے وہ پستی میں، اللہ اسے پستی میں ڈال دے گا۔ یہ ہے دین، یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام۔ مولا کو نہج البلاغہ سے پہچانیے، سن سنا کے نہیں۔ ابھی بات جاری ہے، دلیل جاری ہے۔ وَسَلَامَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا قُدْرَتُهُ أَن يَسْتَسْلِمُوا لَهُ، اور جو اس کی یعنی اللہ کی قدرت کو جان چکے ہیں کہ وہ کتنا قدرت والا ہے، ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں، اکڑے نہیں اللہ کے آگے۔ جو اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے اسے پتہ نہیں ہے کتنے قدرت والے کے سامنے تکبر کر رہا ہے، بیچارہ ہے وہ، لا علم ہے وہ، اسے پتہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو چھوٹا افسر ہوتا ہے وہ اپنے ماتحت کے سامنے بڑا اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن یہی افسر جب اپنے بڑے افسر کے پاس جاتا ہے تو بڑا ادب سے کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بڑا افسر جو ہے مجھے معطل نہ کر دے، مجھے ڈانٹ نہ دے، مجھے کوئی سزا نہ دے دے۔ جس کی نظروں میں ہر وقت وہ اللہ اکبر موجود ہو، اس میں تکبر کہاں سے آئے گا؟ مولا فرما رہے ہیں سلامتی اسی میں ہے ان لوگوں کی جن کو قدرت اللہ کی کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ اس کے آگے تسلیم ہو جائیں، جھک جائیں۔ اب اگلی بات، یہ سب نصیحت کر کے مولا فرماتے ہیں فَلَا تَنْفِرُوا مِنَ الْحَقِّ نِفَارَ الصَّحِيحِ مِنَ الْأَجْرَبِ،
اے لوگو حق سے اس طرح نہ بدک کے بھاگو، حق سے اس طرح بھڑک نہ اٹھو جس طرح صحیح و سالم انسان خارش زدہ سے یا تندرست انسان بیمار سے دور بھاگتا ہے، اس طرح حق سے دور نہ بھاگو، نہ بھڑکو، نہ بدکو۔ گویا جو ماحول خراب ہو چکا ہے مولا علی کے زمانے میں، خلافت کا آغاز ہو رہا ہے، تو مولا لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں جو حق بیان کر رہا ہوں مجھ سے بدک نہ جانا، لیکن بدک گئے۔ کتنے لوگ تھے جو علی علیہ السلام کو چھوڑ کر شام چلے گئے؟ ایک سے مولا علی نے کہا جو پچھلے دور میں تو نے بیت المال جمع کیا ہے وہ سب لے کر آ اور مجھے حساب دے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اسی نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اس کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ بیٹا اگر علی کے پاس جائے گا تو خیر منا لے۔ مشورہ دیا اس کے دوستوں نے۔ بے ایمانوں کے دوست بھی بے ایمان ہی ہوتے ہیں۔ اگر دوست نیک ہوں تو بندہ بے ایمان کیسے رہ سکتا ہے؟ اس نے رات کو سارا اپنا اکٹھا کیا جو مال بنایا ہوا تھا اور لے کے شام کو سے دھار لیا، شام چلا گیا۔ علی کے ساتھ بے ایمان کیسے رہے گا؟ توجہ کیجئے، مولا فرما رہے ہیں حق سے اس طرح نہ بدکو، نہ بھڑکو جس طرح صحیح و سالم آدمی خارش، آپ نے دیکھو خارش کی ایک بیماری ہوتی ہے جو قریب جاؤ تو دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے اور لوگ اس سے پھر بچتے ہیں۔ مولا فرما رہے تمہاری حالت ایسی نہ ہو جائے کہ تم حق سے ایسے بدکو جیسے خارش زدہ آدمی سے صحت مند آدمی بدکتا ہے، اور جس طرح ایک بیمار سے جس کی بیماری دوسروں کو لگنے والی ہو اس سے صحت مند لوگ بدکتے ہیں۔ کچھ لوگ حق سے اس طرح بدکتے ہیں جیسے آج کل اگر پتہ لگ جائے فلان شخص کو کرونا وائرس ہو گیا تو اس کے نزدیک بھی نہیں جاتے۔ کچھ لوگ اس طرح بدکتے ہیں حق سے، ایسے انہیں باطل حق بنا کے پیش کیا گیا ہے کہ اب جب حق سنے، قرآن سنے، بدک جاتے۔ پھر فرماتے ہیں یہ بات مکمل، فَلَا تَنْفِرُوا مِنَ الْحَقِّ نِفَارَ الصَّحِيحِ مِنَ الْعَجْرَبِ وَالْبَارِعِ مِنْ ذِي السَّقَمِ، اور جیسے بیمار تندرست یا جیسے تندرست بیمار سے بھڑک اٹھتا ہے یعنی دور بھاگتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، مولا فرما رہے ہیں جان لو۔ کیا بات جان لو؟ أَنَّكُمْ لَن تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَكَهُ۔ بہت خوبصورت اور بنیادی بات۔ اور جان لو کہ تم اس وقت تک ہدایت کو نہ پہچان سکو گے جب تک اس کے چھوڑنے والوں کو نہ پہچان لو۔ یعنی ہدایت کو تم صحیح طرح اس وقت تک نہیں پہچان سکتے جب تک ان لوگوں کو نہ پہچان لو جنہوں نے ہدایت چھوڑ دی ہے۔ بڑی گہری اور دور کی بات ہے۔ یعنی صرف یہ پتہ چل جانا کہ یہ سیدھا راستہ ہے یہ کافی نہیں ہے، اس کو بھی پہچانو جس نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا ہے، ورنہ کہو گے یہ بھی علیہ السلام اور یہ بھی علیہ السلام۔ مولا کے ساتھ تو خیانت کی ہی انہوں نے ہے۔ مولا کی خلافت، ظاہری خلافت کو فتنوں سے دوچار کن لوگوں نے کیا؟ فرما رہے حق ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ اگر حق کو دیکھنے کے بعد بھی باطل کو بھی حق کے ساتھ مکس کر دیا جائے تو اسلام کے اصول پامال ہو جاتے۔ دونوں ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک نہیں ہوتے۔
ٹھیک ایک ہی ہوتا ہے، حق پر ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار نہ بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، پیچھے چلو، ان کے تقوی اختیار کرو۔ اللہ جو تم بول رہے ہو سن رہا بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے، حق ایک ہوتا ہے صرف۔ اور اللہ کے رسول بتا گئے کہ علی کے زمانے میں حق علی کے ساتھ ہوگا، مقابلے پر جو بھی آئے۔ بتا گئے تھے رسول اللہ، آج بھی موجود ہے، کتب حدیث میں موجود ہے۔ لیکن مسئلہ تب خراب ہو جاتا ہے کہ جب کچھ ایسے اصول اور مبانی ذہن میں بنا لیے جائیں کہ جو اللہ کے قرآن اور رسول کے فرمان پر بھی حاوی ہو جائیں، جس کو اللہ اور رسول حق کہہ رہے ہوں اس کو حق نہ کہا جائے اور دوسروں کو مکس کر لیا جائے، حق اور باطل کو۔ اہل کتاب سے کہا گیا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، کیوں حق کے ساتھ باطل کو ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو اور تمہیں پتہ بھی ہے؟ کس کو نہیں پتہ علی حق پر تھے یا مقابلے پر آنے والے حق پر تھے؟ کس کو نہیں پتہ؟ سب کو پتہ ہے۔ توجہ فرمائے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَن تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَكَهُ۔ تم ہدایت کو اس وقت تک نہ پہچان سکو گے جب تک اس کے چھوڑنے والوں کو نہ پہچان لو، اور وَلَن تَأْخُذُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ، اور اللہ کی کتاب کے عہد و پیمان کے پابند نہیں رہ سکو گے جب تک کہ اس کے توڑنے والے کو نہ جان لو۔ ورنہ کہو گے یہ بھی قابل احترام ہے، وہ بھی قابل احترام ہے ہمارے لیے۔ اگر میدان جنگ لگ گیا ہے تو جو حق ہے اس کا ساتھ دے کر باغی سے لڑنا ہے، حکم قرآن ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں قتال کریں، ان کی جنگ ہو جائے تو پہلا نمبر کیا سٹیپ ہے؟ کوشش کرو اصلاح ہو جائے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ایک بغاوت کر رہی ہو، حد سے تجاوز کرنے والی جماعت ہو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو وہ جو باغی جماعت ہے اس کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کے آگے سر نہ جھکا دے۔ حکم قرآن ہے۔ باغی جماعت کون سی ہے؟ وہ جو شام سے آئی تھی۔ باغی جماعت وہ ہے جنہوں نے عمار یاسر کو قتل کیا، شہید کیا۔ باغی جماعت وہ ہے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق جنہیں عمار جنت کی دعوت دے رہا تھا اور وہ عمار کو جہنم کی دعوت دے رہے تھے، وہ باغی جماعت ہے۔ یہ مولا علی ڈسے ہوئے ہیں ان لوگوں کے کہ جن کو سمجھ نہیں آتا کہ ادھر بھی بزرگ ہیں ادھر بھی بزرگ ہیں، ہم کیا کریں۔ ان سو کالڈ نیوٹرل لوگوں نے اپنی طرف سے بڑے سمجھدار بن رہے تھے، انہوں نے پشت میں چھرا گھونپا اور جو نتیجہ نکلا اس کے بعد سے شروع ہوا سسٹم، جس مرضی کو بٹھا دیا جائے امت کے سر پر قبول کرو، آج تک چل رہا ہے۔ یہ اللہ کا انتقام ہے، سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ بے ہوش کو، بے حس کو نہیں پتہ چلتا اسے تھپڑ بھی پڑ رہا ہوتا۔ اللہ کے عذاب کا احساس بھی اسے ہوتا ہے جو ہوش میں ہو، جو حواس میں ہو۔ فرما رہے ہیں
کہ تم ہدایت کو اس وقت تک نہ پہچان سکو گے جب تک اس کو چھوڑنے والوں کو نہ پہچان لو، اور قرآن کے عہد و پیمان کے اس وقت تک پابندی نہیں کر سکتے تم قرآن میں جو اللہ نے عہد لیا ہے جب تک اس عہد کے توڑنے والے کو نہ پہچان لو۔ کس نے قرآن کی تعلیمات کو پامال کیا ہے اس کو پہچانو تاکہ اس سے بچ سکو۔ توجہ فرمائیں، علی سکھا رہے ہیں، علی تعلیم دے رہے ہیں، علی تربیت کر رہے ہیں اس کی جو علی کو اپنا امام مانے، زبان سے نہیں عمل سے، اپنے افکار کو علی سے لے علیہ الصلاۃ والسلام۔ وَلَن تَمَسَّكُوا بِهِ، اور تم کبھی قرآن سے تمسک نہیں کر سکتے حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَبَذَهُ، جب تک تم اس کو نہ پہچان لو جس نے قرآن کو پھینک دیا۔ پھینک دیا یعنی حکم میں قرآن کو پھینک دیا ہے اپنے مفادات کے لیے، اور اس سے وابستہ نہیں رہ سکتے جب تک اسے دور پھینکنے والے کی شناخت نہ کر لو۔ تو کیا کرو؟ مولا فرماتے فَالْتَمِسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ، پس جو ہدایت والے ہیں انہی سے ہدایت طلب کرو۔ اپنی مظلومیت، اہل بیت کی مظلومیت کی طرف اشارہ ہے، ہم سے ہدایت طلب کرو، علی سے ہدایت طلب کرو، علی تمہیں بتائے گا کہ غلط قرآن بتایا جا رہا ہے، صحیح قرآن یہ ہے۔ درباری زر خرید لوگ غلط تعویلیں کر رہے ہیں قرآن کی، دنیا پرستی کے ساتھ قرآن کو مکس کر لیا ہے۔ فَالْتَمِسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ، پس ہدایت کی التماس کرو، ہدایت کو حاصل کرو، کہاں سے؟ جو اس کے اہل ہیں، اہلیت رکھتے ہیں، اہل بیت رسول سب سے بڑھ کر۔ اب ان کی صفات بیان کی جا رہی۔ فَإِنَّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَهْلِ، وہی علم کی زندگی ہے اور جہالت کی موت ہے، ان کے پاس جاؤ۔ کیوں نہیں جا رہے ان کے پاس؟ کیوں ہدایت کو وہاں سے لے رہے ہو جنہوں نے ہدایت چھوڑ دی ہوئی ہے، ہدایت سے دور ہو گئے۔ پھر فرمایا هُمُ الَّذِينَ يُخْبِرُكُمْ حُكْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ، وہی ہیں کہ جن کا حکم تمہیں ان کے علم کی خبر دے دے گا۔ جب وہ حکم سنائیں گے، جب وہ فیصلہ کریں گے، تمہیں ان کے حکم کی خوبصورتی اور حقانیت بتا دے گی کہ انہی کے پاس علم ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ نے ہمارے اندر، انسان کے اندر ایک سسٹم لگایا ہوا ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی دینی سوال پیدا ہوتا ہے کسی دینی مسئلے کے بارے میں، آپ ایک سے پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے، آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے، آپ دوسرے سے پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتا ہے، آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے، مگر یہ کہ آپ اپنی عقل کو لاک کر لیں اور بلا وجہ کسی کی بات قبول کر لیں، کہ یہ تو بڑے بزرگ ہیں، یہ تو غلط بات کر ہی نہیں سکتے۔ نہ، عقل کے چراغ کو جلا کر اگر آپ بات سنیں گے، ایک سے مطمئن نہیں ہوئے، دوسرے سے مطمئن ہوئے، تیسرے سے کچھ ہو گئے، مکمل نہیں ہوئے، لیکن ایک سے آپ نے سوال کیا، اس نے آپ کو جواب دیا، آپ کے اندر سے آواز آئی یہ جواب ہے۔ یہ سسٹم آپ کے اندر کس نے لگایا ہے؟ یہ رسول باطنی آپ کے اندر کس نے بٹھایا ہے؟ اللہ نے، جس نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے اسلام جس پر اس نے انسانوں کو خلق کیا۔ لہذا دین کا پیغام اندر سے اس کی تصدیق آ جاتی ہے اگر انسان اپنے آپ کو ٹیڑھا نہ کر چکا ہو یا اپنے مفادات کی وجہ سے اس کو جھٹلا نہ دے۔ اس لیے فرما رہے کہ اگر تم ان کے پاس سے جا کر حکم پوچھو گے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہر حکم ان کے علم کا پتہ دیتا ہے، خبر دیتا ہے۔ وَسَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ، اور ان کی خاموشی
ان کی گویائی کا پتہ دے گی. یعنی ان کو خاموش کرا دیا گیا ہے، لیکن ان کی خاموشی بتا رہی ہے کہ وہ بول رہے ہیں. ان کی خاموشی تمہیں پکار رہی ہے، ان کی خاموشی تمہیں بیدار ہونے کے لیے دعوت دے رہی ہے. وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ، اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا آئینہ دار ہے. یعنی جو وہ بات کرتے ہیں اندر سے بھی وہی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر سے بڑے نیک بن جائیں اور جب اپنے مفاد آئیں تو اصل چیز سامنے آئے، دین کو چھوڑ دیں، دین کے احکام کو پامال کر دیں. وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ہر حکم ان کے علم کا اور ان کی خاموشی ان کی گویائی کا پتہ دے گی، اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا آئینہ دار ہے. ان کا ظاہر ان کے باطن کا آئینہ دار ہے. وہ جیسے باہر سے نظر آتے ہیں ایسے اندر سے جو وہ بولتے ہیں ان کے دلوں میں بھی وہی ہوتا ہے. لا یخالفون الدین، وہ دین کی مخالفت نہیں کرتے، نہ اس وجہ سے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، چونکہ جاہل مخالفت کر بیٹھتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ کسی اپنے مفاد کو دین کے مفاد پر ترجیح دیں، کیونکہ ان کا تو مفاد ہی دین کے مفاد میں ختم ہو چکا ہے. انہوں نے تو اپنی رضا ہی اللہ کی رضا میں ختم کر دی، فنا کر دی. نہ جہالت کی وجہ سے دین سے اختلاف کرتے ہیں، دین نے کچھ اور کہا اور وہ کچھ اور کہہ دیں، اور نہ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے دین کی مخالفت کرتے. آپ نے کچھ دن پہلے مولا کی وہ وصیت سنی کہ ایک ہی ضرب مارنا ہے، اس کو 2 ضرب بھی نہیں مارنی میرے قاتل کو، مجھے ضرب لگانے والے کو، اور میرے قتل کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کے خون سے ہولی بھی نہیں کھیلنی تمہیں. دین کی مخالفت نہیں کرتے. وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور دین کے بارے میں اختلاف کا شکار بھی نہیں ہوتے. اہل بیت کی دین کے بارے میں باتیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور یہی سے میں جوڑ دوں، اہل بیت کی باتوں اور قرآن کی باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کہیں اختلاف نظر آئے آج ہمیں کسی کتاب میں، کسی دین بیان کرنے والے خطیب، کسی عالم کی بات سے ہمیں لگے قرآن میں کچھ اور ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، چاہے اہل بیت کے نام پر کہہ رہا ہو، وہ کوئی جھوٹ ہے یا اس کو پتہ نہیں ہے یا وہ خرابی کر رہا ہے، وہ جھوٹ بیان کر رہا ہے. اہل بیت کبھی قرآن کے خلاف بات نہیں کرتے. بہت سمپل اور سادہ اصول ہے جس کے ذریعے انسان پرکھ سکتا ہے. خود اہل بیت سب کے سب ان کی بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر کتابوں میں کوئی اختلافی بات نظر آتی ہے کہ موجود ہیں، وہ کیوں؟ اس لیے کہ راویوں نے یا صحیح سمجھا نہیں یا بے ایمانی کی. ایسے راوی آ گئے جو بے ایمان تھے، اپنے پاس سے گھڑ کر بتا دیا. بہت سارے اسباب ہیں جھوٹی احادیث کے کتابوں میں آ جانے کے، چاہے وہ کتب حدیث اہل سنت ہو، چاہے کتب حدیث شیعہ ہو. کافی جھوٹ ہے، اور انسان کے لیے سب سے بہترین ذریعہ صحیح کو پہچاننے اور جھوٹ کے بارے میں مشکوک ہونے کا، اللہ کی کتاب کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی روح و جان کا حصہ بنا لے، اپنے دماغوں میں بٹھا لے. ایک کتاب ہے، زیادہ نہیں ہے. دنیا کی خاطر کتنی کتابیں پڑھی تاکہ نوکری لگ جائے، تاکہ کاروبار کر سکے، کتنی کتابیں پڑھی. اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے کتنے افسانے، کتنے ناول پڑھے. اللہ کو کیا جواب دیں گے قرآن نہ پڑھنے کا؟ ایک کتاب ہے، ایک کتاب ہے جو بنیادیں سیدھی کر دے گی، دین کی فکر کی بنیادیں سیدھی کر دے گی، سچ اور جھوٹ میں فرق بتا دے گی، صلاحیت پیدا کر دے گی آپ کے اندر. اللہ جب کہے گا میری کتاب کیوں نہیں پڑھی، اور رسول جب فرمائیں گے انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، کیا جواب دے گی امت
کیا جواب؟ کوئی جواب قبول نہیں ہوگا، کوئی جواب قبول نہیں ہوگا۔ لا یخالفون الدین ولا یختلفون فیہ، نہ دین کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ دین کے اندر اختلاف کرتے ہیں، ان کی باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ فَهُوَ بَيْنَهُمْ شَاهِدٌ صادق، دین ان کے درمیان یعنی ان کے سامنے سچا گواہ ہے، یعنی وہ دین کے پیچھے چلتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے وہ بتاتے ہیں لوگوں کو، اور حقانیت دین ان کی حقانیت کی گواہ ہے۔ دین ان کے سامنے سچا گواہ ہے، وَصَامِتٌ نَاطِقٌ، اور دین ان کے سامنے ایک ایسا بے زبان ہے جو بول رہا ہے اور وہ سن کے تمہیں بتا رہے ہیں۔ صامت جو بولتا نہیں ہے، یعنی جیسے انسان بولتے ہیں ویسے بولتا نہیں ہے، دین صامت ہے لیکن یہ ایسے ہیں کہ گویا ان کے لیے ناطق ہے، ان کو دین جو بتا رہا ہے وہ تمہیں وہ بتا رہے ہیں، لہٰذا نہ دین کی مخالفت کرتے ہیں نہ ان کے آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بابرکت خطبہ تمام ہوتا ہے، چند منٹ آج اوپر ہو گئے، لیکن چونکہ ہم اس خطبے کو آج ختم کرنا چاہ رہے تھے، ان اوپر والے چند منٹس کو انشاءاللہ آپ میری معذرت کو قبول فرمائیں گے۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ قرآن مجید اور فرامین محمد و آل محمد قرآن کے سائے میں ان کے ذریعے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں پڑھنے کی اور جو بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہم نے نہج البلاغہ کے 10 درسوں کا اعلان کیا تھا اور 11 درس ہو گئے، تو ہم آج اس سلسلے کو اس خطبے کے ساتھ تمام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ماہ مبارک کے رمضان کے بعد ہم اپنے فیس بک پیج پر بھی اور اپنے مثلاً یہ دیگر جو واٹس ایپ پر ہمارے رابطے میں ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ اپنے آئندہ جو پروگرامز ہوں گے قرآن کے بارے میں یا نہج البلاغہ کے بارے میں یا کسی اور ایسے ہی اہم موضوع کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا جو فیس بک پیج ہے یا یوٹیوب چینل ہے اس کو جوائن کریں، یا اسی درس کے نیچے جو واٹس ایپ کا نمبر دیا جا رہا ہے اور یا ہمارے گروپ کو واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنے کا لنک دیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے آپ گروپ کو جوائن کریں تاکہ انشاءاللہ رابطے میں رہ سکیں اور یہ دروس آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔